امپورٹنس آف SEL پروگرامز. SEL پروگرامز کی کیا اہمیت ہے؟ SEL پروگرامز جو ہیں وہ کسی بھی اسکول کنڈیشن میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اینڈ دے آر ویری کریٹیکل فار اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ. اس چیز کی اہمیت کو ہمیں بہت جلد جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. صرف اور صرف تدریسی عمل پر توجہ دینے سے ہم جو طالب علم ہیں ان کی شخصیت کی صحیح تراش خراش نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو SEL پروگرامز ہے ان کی انکلوژن اور ان کی پراپر انٹیگریشن جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلف ریگولیشن جو ہے یہ ایک ضروری سکل ہے جو کہ اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ ہونی چاہیے. اب سیلف ریگولیشن سکلز جو ہیں یہ SEL کے تھرو آتی ہیں. اور سیلف ریگولیشن سکل سے کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو بہتر سیلف کنٹرول آتا ہے. وہ بہتر طور پر اپنی امپلسز پہ کنٹرول کر سکتا ہے اور اس سے جو اسکول انوائرمنٹ ہے وہ اس میں بہت مثبت تبدیلی آتی ہے. اسی طرح ہم جب سیلف اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے یا سمجھ سکتی ہے. اسی طرح جو دیگر سکلز ہیں ان کا جو ادراک تبھی ممکن ہے جب سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ پر صحیح توجہ دی جا سکے. اسی طرح جو سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ ہے وہ کنسنٹریشن ڈیولپ کرتا ہے اور جب کنسنٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹس کی جو ایکیڈیمک جرنی ہے وہ ایک سکسیسفل ایکیڈیمک جرنی ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان سکلز کی پراپر انٹیگریشن جو ہے وہ کی جائے. اسکولز میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ طالب علم ترقی کریں اور طالب علم جو ہیں وہ ایکیڈیمک جو ہے جرنی میں اپنی شخصیت کو بھی نکھاریں تو وہاں پر سوشل اینڈ ایموشنل سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس بات کو سمجھنا، اس عمل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب اسکول میں آ رہا ہے یا آ رہی ہے تو وہاں پر تدریسی عمل کا حصہ جو ہے وہ سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں تو وہاں پر پھر اس پر خاص توجہ نہیں دی جا سکتی. لیکن جب آپ اس کو صحیح طریقے سے انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹس یہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ضروری سکلز ہیں جن کو سیکھنا اور ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان کی اپلیکیشن بہت ضروری ہے. اور وہ طالب علم جو سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا نہیں اٹھا رہے ہوتے وہ دے may meet with failure not only in the school but when they grow up and become parts of the society they can meet with certain social failures. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو پراپرلی انٹیگریٹ کریں اسکول سسٹم میں، ان کو کریکولم کا حصہ بنائیں، اپنے لیسن پلان کا حصہ بنائیں، اپنے بیہیویئر کا حصہ بنائیں. ہم اس چیز پر بار بار زور دے رہے ہیں کہ جب تک ٹیچرز اور those people who are around the students, unless they demonstrate appropriate social and emotional behaviors, students will never learn these behaviors. These behaviors do not find application through moralizing. جب آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی بات ہے یا کسی کی فیلنگز کا احترام کرنا اچھی بات ہے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن جب آپ اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹس آپ سے سیکھتے ہیں. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہی سکلز کو وہ اپنی شخصیت کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایسے ٹیکسٹ کا استعمال کرتے ہیں جن میں سوشل اینڈ ایموشنل ایلیمنٹس ہوں، جب آپ بیہیویئر ڈیمونسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں یا جنرل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جب آپ ان سکلز کو استعمال میں لاتے ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹ زیادہ جلدی سیکھتا ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ ایٹ رسک نہ ہوں، وہ سوشلی اینڈ ایموشنلی ایٹ رسک نہ ہوں. تو وہاں پر ہم صحیح طور پر اسٹوڈنٹس کی شخصیت میں تبدیلی لا سکتے ہیں جب ہم ان کی پراپر انٹیگریشن کر دیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر طالب علم جو ہے وہ اچھی شخصیت میں اپنے آپ کو ڈھالے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب academic learning and social and emotional learning they go side by side.